بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زمام بن إسماعيل قال سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے باب و قبول الہدیہ، کہ ہدیہ قبول کرنے کا بیان. کوئی آدمی اگر ہدیہ دے تو اس کو اگر کوئی شرعی معنی اور رکاوٹ موجود نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو قبول کرنا چاہیے. مثلا اگر اس کی کمائی حرام کی ہے اور اس سے وہ ہدیہ دیتا ہے تو اس کو قبول نہ کیا جائے، یا اور کوئی ایسی شرعی اعتبار سے کوئی بات رکاوٹ بنتی ہے تو اس صورت کے اندر قبول نہ کریں. باقی تو ہدیہ قبول کرنا چاہیے، یہ محبت میں اضافہ کرنے والی چیز ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہادو تحابو، آپس میں ہدیے لیتے دیتے رہو، محبت آپس میں بڑھے گی. وہ دونوں طرف سے ہدیے کا لین دین کا معاملہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ لیتے رہیں دینے کا نام نہ ہو، بلکہ جہاں کوئی ہدیہ دے تو اس کے بھی آداب میں سے یہ ہے کہ اس کو بھی مناسب ہدیہ دیا جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. آگے بتلاؤں گا. اس لیے یہاں تہادو جو ہے باب مفعلت کا، باب تفاعل کا صیغہ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ معاملہ ہو تو اس میں محبت میں اضافہ بھی ہوگا. یہ ہدیہ جو ہے تو محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ کسی کے دل میں آپ کے متعلق کچھ قدورت ہے، بغض ہے، نہ جو ہے آپ سے عدم موافقت ہے، تو اس کو بھی دور کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہدیہ دینے کا اہتمام کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دلوں کے اندر کی جو ہے گرمی کو دور کر دیتا ہے ہدیہ. یہ بہت آسان نسخہ ہے کسی کو رام کرنے کا. ابھی قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا سلیمان بن مغیرۃ عن ثابت قال كان انس رضي الله تعالى عنه يقول يا بني تبادلوا بينكم اودوا لما بينكم. حضرت ثابت بنانی
جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم خاص تھے، ان کے خاص شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے میرے بیٹو، اے بچوں، آپس میں ہدیے لیتے دیتے رہو، اس کی وجہ سے تمہارے آپس کے اندر محبت میں اضافہ ہوگا، تعلقات مضبوط ہوں گے۔ باب من لم يقبل الہدیۃ لما دخل البغض فی الناس۔ اب بعض مرتبہ جیسے یہ رکاوٹ آ رہی ہے کہ بھئی کسی کے دل میں آپ اس ہدیہ لینے دینے کے نتیجے میں بجائے محبت کے عداوت اگر آتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ ہدیہ نہ لیں تو اس کی اجازت ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہاں آ رہا ہے، فرماتے ہیں حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن سعید بن ابی سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال اہدى رجل من بنی فزارۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقۃ فعوضه فتسخطه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يهدي أحدهم فأعوذه بقدر ما عندي ثم يسخطه وأيم الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو فزارہ، یہ مکہ کے آس پاس کا جو علاقہ ہے طائف اس کے قریب کا، وہاں یہ قبیلہ آباد تھا۔ طائف میں تو بنو ثقیف آباد تھے۔ قبیلہ بنو فزارہ کے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک اونٹنی ہدیے میں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کوئی بھی جب آپ کو ہدیہ دیتا تھا تو آپ اس کو اپنی طرف سے اس کے بدلے میں ہدیہ دیا کرتے تھے۔ تو بعض تو اسی لیے ہدیہ دیتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا معاوضہ وصول کیا جائے، اور آپ جو لانے والا دیا کرتا تھا اس سے بہتر دیا کرتے تھے۔ آپ کی عادت شریفہ یہ بھی تھی۔ چنانچہ فعوضہ، آپ نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق اس کے ہدیے کا بدلہ دیا۔ یہاں کیا دیا اس روایت میں نہیں ہے، لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ نے 6 اونٹ دیے۔ اس نے تو ایک اونٹ نہیں دی تھی ہدیے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں 6 اونٹ دیے۔ فتسخطہ، وہ شاید اور بڑی امید لے کر کے آیا ہوگا، تو جو ہے اس نے یہ 6 اونٹ ملنے کے باوجود ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ گویا ان 6 اونٹوں پر بھی اس کا جی خوش نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا، تو معلوم ہوا کہ یہ ہدیہ اب جو دیا تھا اب یہ گویا اس کے دل میں ناراضگی کا ذریعہ بنا۔ تو بھائی مقصد تو ہدیے کا محبت کو بڑھانا ہے، نہ کہ عداوت اور دوسرے اور دشمناوٹ کو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بات فرما دی۔ اسی سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہدیہ ایسا ہے، کبھی آپ کہیں جا رہے ہیں حج میں، کوئی آ کر کے آپ کو جو ہے نان خطائے کا 1 کلو کا کھوکا دے جاتا ہے تاکہ آپ اس کے لیے جو ہے وہاں سے کوئی اور اونچی چیز لے آؤ، ویسے اس امید سے دینا اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ قرآن کے اندر بھی ہے وما آتیتم نہیں یربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ جو تم دیتے ہو اس لیے تاکہ اس کے بدلے میں تم کو زیادہ ملے۔ بھائی وہاں باہر کوئی اپنا رشتہ دار رہتا ہے، اس کے اوپر دانے چنے بھیجے تاکہ وہاں سے وہ بادام بھیجے۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے سماج میں، یہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو فلا یربو عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر کوئی ثواب ملتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ اگر وہ ہدیہ بجائے محبت کے جھگڑے کا اور عداوت کا ذریعہ بنتا ہے تو پھر اس کو قبول نہ کیا جائے۔ یہ گویا ہدیہ قبول کرنے کی راہ میں جو رکاوٹیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہدیے کے بدلے میں معاوضہ دیا، بلکہ 1 اونٹنی کے بدلے میں 6 اونٹ دیے، پھر بھی وہ ناراض رہا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ ہوا ہے، تو آپ نے منبر پر اعلان کیا، فرمایا یہدی احدہم فاعوذہ بقدر ما عندی، کہ تم میں کا کوئی آدمی آ کر مجھے ہدیہ دیتا ہے اور میں اپنی حیثیت کے مطابق میرے پاس جو ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو اس کا بدلہ دیتا ہوں، ثم یسخطہ، اس کے باوجود پھر وہ اس پر ناراض ہوتا ہے کہ مجھے اتنا کم دیا، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لا اقبل بعد عام من العرب ہدیۃ، اللہ کی قسم اپنے اس سال کے بعد میں کسی عربی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا مگر یہ کہ وہ قریش سے تعلق رکھتا ہو یا انصاری ہو یا قبیلہ بنو ثقیف کا ہو یا قبیلہ دوس کا ہو، وہ یہ قبیلے، اس قبیلے کے لوگ وہ عالی ظرف ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ بھئی وہ دے کر دل میں ایسی تما رکھتے ہوں۔ تو گویا جہاں یہ اندیشہ ہے تو باپ کا عنوان اسی لیے قائم کیا تھا کہ ایسی صورت میں کوئی ہدیہ قبول نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یا اور کبھی کوئی ہدیہ اسی لیے دے رہا ہے کہ آپ پر احسان جتلانا چاہتا ہے، آپ کو حقیر سمجھ کر کے ہدیہ دے رہا ہے، تو اس میں اگر آپ کو اس کا احساس ہو اور اس کی وجہ سے قبول نہ کریں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ باب الحیاء، حیا یعنی شرم، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر آدمی کے اندر ایک وصف رکھا ہے، ایک کیفیت رکھی ہے جو آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے اور اس کے اوپر داغ اور دبا بنے ایسے کاموں کے انجام دینے سے اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، روکتی ہے۔ تو یہ حیا جو ہے، شرم، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کی جوڑی ہے، ایک آتا ہے تو دوسرا آئے گا، ایک گیا تو دوسرا گیا، حیا گئی تو ایمان گیا، یہ بھی ہے۔ آج کل یہ جو اس دنیا کے شیطانوں نے جو اپنا ایک نظام بنایا ہے شیطنت کو پھیلانے کا، اس میں بنیادی جو جگہ دی گئی وہ یہی کہ ایسی شکلیں اختیار کی جائیں کہ لوگوں کے دلوں میں سے حیا ختم ہو جائے، معاشرے میں سے، پھر اس کے بعد گناہوں کا کرنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا منصور عن ربعی بن حراش قال حدثنا ابو مسعود عقبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ یہ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو اگلی نبوت کے جو نمونے ملے ہیں اس کی باتوں کے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو جو چاہو کرو۔ گویا حیا ہی ہے جو آدمی کو اللہ کی نافرمانی سے، گناہ کے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور جب آدمی میں سے حیا کا مادہ نکل جاتا ہے تو پھر وہ ہر قسم کے گناہ کو انجام دیا کرتا ہے۔ فارسی میں بے حیا باش وہر چے خواہی کن، کہ بے حیا بن جاؤ پھر جو چاہو کرو۔ گجراتی میں کہتے ہیں ناگانے ناوانو نچوڑوانو، گویا جو آدمی بے حیا بن گیا ہو پھر اس کو پھر کسی بھی کام کے انجام دینے میں رکاوٹ ہوتی نہیں۔ حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون او قال بضع وسبعون شعبة افضلها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، اور ایک روایت میں 70 سے اوپر، چنانچہ صحیح روایت وہی 70 سے اوپر کی، اور اس میں بھی لفظ بیزون عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، لیکن یہاں جیسا کہ دوسری روایتوں میں آیا ہے محدثین نے 70 و 70، گویا ایمان کی 77 شاخیں ہیں۔ اس میں سب سے افضل جو ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ،
اور ادنا سب سے کم درجہ یہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا. بھائی آنے جانے والوں کے لیے جو چیز باعث تکلیف ہو اس کو ہٹانا یہ بھی ایمان کا شعبہ اور ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا تقاضا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے وہ بھی ایمان کی ایک بڑی عظیم شاخ ہے. گویا حیا کو بھی ایمان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے اور اس کا وہ ایک بڑا اہم شعبہ اور بڑی اہم شاخ ہے حیا بھی. جیسے ایمان آدمی کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، اس طرح حیا بھی آدمی کو گناہوں سے روکتی، اسی لیے اس کو ایمان کا عظیم شعبہ کہا گیا. حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ عن قتادة عن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة مولى انس قال سمعت ابا سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الذراع في خدرها وكان اذا كره عرفناه في وجهه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی جب وہ اپنے پردے میں ہو، خدر یعنی اس زمانے میں گھروں میں گھر کے اندر ایک چھوٹی سی کوٹھڑی بنائی جاتی تھی جس میں اس طرح کنواری لڑکیوں کو رکھا جاتا تھا اور زیادہ حفاظت کے طور پر. تو جو کنواری لڑکی اپنی اس کوٹھڑی میں ہو، تو ویسے بھی کنواری ہونے کی صورت میں جب وہ تنہا ہوتی ہے تو تنہا ہونے کی وجہ سے اس پر حیا کا غلبہ اور زیادہ ہوتا ہے، اس اندیشے سے کہیں اس تنہائی میں میرے ساتھ کوئی ناروا معاملہ نہ ہو جائے. تو گویا وہ کنواری لڑکی جو اپنی کوٹھڑی میں ہے وہ اس سے زیادہ باحیات، یعنی اس پر حیا کا جو غلبہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں اس سے بھی زیادہ حیا تھی. وکانا اذا کرہا، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند فرماتے تھے تو عرفنا فی وجہی، آپ کے چہرے انور سے ہم اس کو محسوس کر لے. باحیا آدمی پر جب کسی کوئی ناگواری ہوتی ہے تو اس کے چہرے سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة مولى انس بن مالك عن ابي سعيد الخدري رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ. یہ اسی طرح کی روایت ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال خبرني يحيى بن سعيد بن العاص ان سعيد بن العاص اخبره ان عثمان وعائشة رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم حدثا. یہ حضرت سعید بن عاص کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے انہوں نے یہ حدیث سنی ہے. ان ابا بکرین استاذن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع علی فراش عائشہ لابسا مرط عائشہ فاذن لابی بکرین وهو كذلك فقضى الیہ حاجته ثم انصرف. فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر آرام فرما رہے تھے اور انہی کی چادر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑے ہوئے لیٹے تھے. اسی حال میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس حاضری کی اجازت چاہی. آپ نے اسی حال میں آنے کی اجازت دی. آئے، اسی طرح حضور لیٹے رہے، ان کے بستر حضرت عائشہ کا جو بستر تھا اس پر چادر اوڑے ہوئے، اور آ کر کے ان کی ضرورت پوری کر دی حضور نے، پھر وہ لوٹ گئے. ثم استاذن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاذن له وهو كذلك فقضى الیہ حاجته ثم انصرف. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی اور اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کی اجازت دی. ان کی ضرورت جو تھی بات کر کے وہ پوری کر دی اور وہ چلے گئے. قال عثمان ثم استاذنت علیہ فجلس. حضرت عثمان کیونکہ اس روایت کے راوی میں وہ خود بھی ہے اور حضرت عائشہ بھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اجازت چاہی تو حضور لیٹے تھے، بیٹھ گئے. وقال لعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعی الیک ثیابک. حضرت عائشہ سے کہ تمہارے کپڑے یہاں سے ہٹاؤ، یہ سب ایسا منتشر پڑا ہوا ہوتا ہے بستر کے اوپر،
اس کو ٹالو. قال فقضیت الیہ حاجتی ثم انصرفت. حضرت عثمان کہتے ہیں اس کے بعد اجازت مجھے ملی, میں گیا, میری حاجت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی, پوری کر لی, اور میں واپس لوٹا. قال فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا رسول اللہ لم ارک فضیت لابی بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما کما فضیت لعثمان. ان کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں نے دیکھا کہ آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسا اہتمام نہیں کیا جتنا آپ نے حضرت عثمان کے لیے کیا. آدمی ہوتا ہے, ہر ایک کے مزاج کا خیال کیا جاتا ہے. جیسا آدمی ہوتا ہے وہ, جیسے پہلے کی روایت آئی تھی, اسی میں ایک شاعر تھے جو آئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنا رہے تھے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعریف اور دوسری چیزیں بھی تھی. اتنے میں وہ کہتے ہیں کسی آدمی نے اجازت چاہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی, تو انہوں نے کہا بند کر دو. وہ آئے, اپنی بات پوری کر کے جب گئے, اس کے بعد اب چلے گا. معلوم ہوا وہ کون تھے, کہا عمر تھے. کہ حضور یہ آپ نے ایسا کہا, ان کو یہ پسند نہیں. دیکھو معلوم ہوا ہے نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے, بڑے کو بھی اپنے چھوٹوں کے جو قابل اہتمام ہیں ان کے مزاج کا خیال کرنا چاہیے. یہ ادب سکھلایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان رجل حیی وانی خشیت ان اذنت له وانا على تلك الحال اللہ يبلغ الی فی حاجتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب پوچھا کہ آپ نے ان دونوں کے لیے تو اتنا اہتمام نہیں کیا تھا جتنا ان کے لیے کیا, اس کے جواب میں فرمایا عثمان بڑے شرمیلے آدمی ہیں, مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر اسی حالت میں اجازت دوں گا تو آ کر اس حالت میں دیکھ کے اپنی حاجت کہے بغیر وہ واپس چلے جائیں گے. غایت حیا اور شرم کی وجہ سے وہ اپنی بات کہہ نہیں سکیں گے, اس لیے میں نے یہ اہتمام کیا. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البنانی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما كان الحياء في شيء الا زانه ولا كان الفحش في شيء الا شانه. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور شرم جس چیز میں بھی آئے گی اس کی رونق کو دو بالا کر دے گی, اس میں زینت پیدا کر دے گی, خوبی پیدا کر دے گی. اور بے حیائی اور بے شرمی جس چیز میں بھی آئے گی اس میں عیب لگا دے گی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر برجل يعظ اخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک آدمی پر جو اپنے بھائی کو شرم کے معاملے میں نصیحت کر رہا تھا. یعنی اس کا بھائی بڑا شرمیلا تھا, تو یہ بھائی اس کو ذرا سمجھا رہا تھا, ارے بھائی اتنی شرم رکھتے ہو, لوگ تمہارا حق ضائع کر دیتے ہیں, پیسے ادا نہیں کرتے, تمہاری شرم کی وجہ سے کتنا نقصان اٹھا رہے ہو. یہ سب اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اس کو. گویا اتنی شرم رکھنی نہیں چاہیے, کچھ ذرا ختم کرو, کم کرو. یہ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو فإن الحیاء من الایمان, بھائی چھوڑ دے, تو رہنے دے اس کو اس کی حالت پر. حیا جو بھی جتنی بھی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے, اس میں کمی کرانے کی ضرورت نہیں ہے. حدثنا عبداللہ قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلمة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب اخاه في الحياء حتى كأنه يقول اضر بك قال فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. وہی روایت ہے, ذرا اس میں وہی اضافہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک آدمی پر سے جو اپنے بھائی کو شرم کے معاملے میں سرزنش کر رہا تھا, ڈانٹ رہا تھا اور جو ہے اس کو تنبیہ کر رہا تھا. گویا کہ انہیں کہنا چاہتا تھا کہ اضر ربک, اس شرم نے تیرے کو نقصان پہنچایا ہے, اتنی شرم نہیں رکھنی چاہیے ورنہ تم نقصان اٹھاتے رہو گے.
اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی، چھوڑ دو، حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، جتنی بھی ہے بہت غنیمت ہے۔ حدثنا ابو الربیع قال حدثنی اسماعیل قال حدثنی محمد بن، البتہ دین کے مسائل کو معلوم کرنے کے معاملے میں حیا رکاوٹ بننی نہیں چاہیے، یعنی مطلب یہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اب حیا کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو جو ہے حیا جو ہے دوسرے معاملات میں آدمی کے لیے امور دنیاویہ میں وہ جو ہے رکاوٹ بنے، لیکن اس میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ کسی نے حضرت تقی محمد سے کہا فلاں کسی بات کے سلسلے میں کیا اس میں حیا آتی ہے، تو حضرت نے جواب فرمایا حیا کے مقامات دوسرے ہیں، بہت سی جگہ ہیں یہاں حیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدثني محمد بن ابي حرملة عن عطاء وسليمان ابن يسار وابي سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مستجيا في بيتي كاشفا عن فخذي او قالت ساقي۔ یہاں وہی روایت ہے ذرا فرق کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی۔ فاستاذن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاذن له كذلك فتحدث، کہا حضرت ابو بکر نے آنے کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اجازت دی، آ کر وہ بات کرتے رہے۔ ثم استاذن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاذن له كذلك ثم تحدث، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، اسی حالت میں آپ نے اجازت دی، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور انہوں نے آ کر گفتگو کی۔ ثم استاذن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه، اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی تو آپ ذرا سیدھے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ قال محمد ولا اقول فی یوم واحد، یہ محمد بن ابی حرملہ جو اس روایت کے راوی ہیں کہ یہ واقعہ ایک ہی دن میں پیش آیا، ایسا میں نہیں کہتا۔ گویا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بات پیش آئی تھی وہ اور دنوں میں تھی، ان کے ساتھ جو پیش آئی وہ اور دن میں، مگر ہوا اس طرح۔ فدخل فتحدث، پھر حضرت عثمان آئے، بات کر لی اپنی۔ فلما خرج، جب گئے واپس، قال قلت یا رسول اللہ دخل ابو بکر فلم تحش ولم تباله ثم دخل عمر فلم تحش ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کے آنے کے اوپر کوئی اہتمام نہیں کیا اور آپ اسی حالت میں رہے، ان کے آنے کی وجہ سے اپنی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ان کے آنے پر کوئی اور آپ نے اپنا یہ ظاہر نہیں کیا تعصب۔ پھر حضرت عمر آئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر عثمان آئے تو آپ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کیا۔ قال لا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، اس پر حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں؟ اسی لیے جو ہے اشدہم حیاء عثمان، حضرات صحابہ میں حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ حضرت عثمان ہے۔ پتھری کا دکھاوا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ حج میں ہمارا مقام خیمے میں پہلے سے ہی مزدلفہ میں تھے، ایسا ہم کو بتلایا تھا، جس سے ہم نے سب نے مغرب عشاء کی نماز اور صبح کی نماز عرفات سے آ کر رات میں پڑھی۔ کئی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ خیمے سارے کے سارے مینا میں ہیں، جس کی حد بڑھا دی گئی ہے، تو کیا ہم نے مزدلفہ سمجھ کر نمازیں پڑھی تو کیا دنڈ دینا لگے گا؟ اور وہ تو آپ جہاں خیمے میں تھے اس کی تحقیق کر لیجئے، وہاں تو لکھا ہوا ہے، کسی کے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں مینا کی حد ختم ہوتی ہے، مزدلفہ شروع ہو رہا ہے، مزدلفہ کی حد ختم ہو رہی ہے، مینا شروع ہو رہا ہے۔ چاروں طرف جتنے بھی راستے ہیں سب جگہ بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر واقعتاً آپ نے جہاں رات کا قیام کیا وہ مینا ہی تھا تو دم دینا پڑے گا، اور اگر وہ مزدلفہ تھا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو آپ کو تحقیق کرنی ہے۔
مینا بڑھتا بڑھتا نہیں، مینا کے حدود تو متعین ہے، مزدلفہ کے حدود متعین ہے، عرفات کے حدود متعین ہے، سب بارڈر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طے کر دی گئی تھی وہی ہے، اس میں کوئی کمی اور اضافہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ مکہ مکرمہ کی آبادی بڑھ کر کے مکہ شہر بڑھا، یہ شہر ہے، جیسے کہ بھائی یہ سورت ہے، ہم دیکھتے ہیں سورت ہر چند سالوں کے بعد بڑھتا رہتا ہے۔ پہلے راندیر سورت کا حصہ نہیں تھا، اب راندیر بھی سورت کا حصہ ہو گیا۔ جہانگیر پورا سورت کا حصہ نہیں تھا، وہ بھی ہو گیا، اور آگے بڑھ رہا ہے، ادھر اندر آ گیا۔ تو بہرحال یہ جو ہے شہر کی آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے شہر کا بڑھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن ان جگہوں کی مطلب یہ کہ مینا کے حدود، اسی طریقے سے عرفات کے حدود یا مزدلفہ کے حدود وہ اپنی جگہ پر متعین ہے۔ تو بھلے مینا کو مکہ کا حصہ قرار دے دیا گیا، اس کے باوجود مینا میں ٹھہرنے کا جو حکم ہے وہ 3 راتوں میں مینا میں قیام، وہ تو سنت نہیں رہے گا، مکہ آنے سے ادا نہیں ہوگا۔ کچھ بسیں عرفات میں صبح کی نماز تک مزدلفہ پہنچی نہیں، اور بس سے اتر کر پیدل چلنے کی استعداد اور ہمت نہیں تھی، مغرب عشاء نماز مزدلفہ سے پہلے پڑھ لی، تو کیا یہ عمل مجبوری میں کیا تو چلے گا؟ بہرحال اگر نماز قضا ہونے کا اندیشہ تھا، پڑھ لی وہاں تو وہ ہو گئی، اور مزدلفہ تو پہنچے نہیں، مزدلفہ پہنچے ہوتے تو پھر لوٹانے کا حکم دیا جاتا، لیکن اس کی ضرورت اب رہی نہیں۔ لڑکا لڑکی کا عقیقہ 7 دن میں ہی کرنا سنت ہے کہ 10-15 سال میں بھی کر سکتے ہیں۔ عام رواج ہے کہ شادی کے کھانے میں عقیقہ کرتے ہیں، تو چاہے کتنے سال بعد بھی ہو، تو کیا یہ درست ہے؟ ویسے جو ہے شادی کے کھانے میں بھی عقیقہ یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ بہت سی جگہوں پر شادی کے کھانے پر ہدیے لینے کا رواج ہوتا ہے، اور یہ ہدیہ جو شادی کے موقع پر لیا جاتا ہے وہ ایک طرح کا بدلہ ہے، تو اب عقیقہ یا اسی طریقے سے قربانی کا گوشت تو وہ ہے کہ اس پر معاوضہ لینا نہیں چاہیے، اس لیے بعض علماء نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اگر ایسا نہیں ہے کر سکتے۔ سوریہ ڈوبانا 5 منٹ پچھی نماز پڑھی شکائے، دھیرے دھیرے سوریہ ماتھا پر آوا پچھی 5 منٹ پچھی نماز پڑھی شکائے، عشراء کی نماز سوریہ اگوا پچھی 5 منٹ میں عشراء کی نماز شو پدوانی گنجائش ہے۔ اشراق کے متعلق تو صاف لکھا ہے کہ اشراق کے بعد سورج جھکا، جیسے کہ سورج ڈوبنے کے بعد تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے جب سورج پیلا پڑ جاتا ہے اس وقت تو نہیں پڑھ سکتے، تو یہ وقت مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے سورج نکلنے کے بعد بھی جب تک کہ سورج میں پوری سفیدی نہ آ جائے وہاں تک وقت مکروہ ہے، وہاں اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ عشاء کی نماز بھی اس کے بعد پڑھ جائے گی۔ گرو व्याप्ता પછી નાના બચ્ચાઓને ઘરમાંથી ન બહાર કાઢવા વિશે હદીસ શરીફમાં કોઈ સાબિતી છે? यानी जब सूरज गुरूब होने वाला हो ना, मगरिब से कुछ पहले, बुखारी शरीफ में रिवायत है कि सूरज डूबने से पहले बच्चों को घर में बुला लो। आमतौर पर बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, घर वाले परवाह नहीं करते, इसलिए कि उसी हदीस में है कि जब सूरज डूबता है तो ये शयातीन और जिन्नात जो हैं जमीन पर फैल जाते हैं। अब बच्चे अगर बाहर हैं तो कभी वो उसकी झपट में आज गए, झपट में आ गया तो वो उसकी झपट में आ जाती है। इसलिए बच्चों को उस वक्त सूरज डूबने से पहले घर में बुला लो। सूरज डूब चुकने के बाद जब अंधेरा फैल जाए उसके बाद निकले तो कोई हर्ज की बात नहीं। ये गोया इनकी ट्रैफिक का वक्त होता है, तो उस वक्त बचने की जरूरत है। 40 तोला सोना ऊपर कितना तोला सोनू ज़कात काढ़वी જોઈએ? 40वां हिस्सा यानी 1 तोला। संतान के पैर पूछने के लिए हम्माम या बैतुल खला के पास रख सकते हैं? संतान को पैर पूछने के लिए किसी ने कहा कि आप सलाफी में पहना इसलिए नहीं रखना चाहिए, वो पैर पूछने के लिए कहीं भी रखा जा सकता है। कोई पैर पूछने के लायक मुनासिब उसके लिए जो चीज बनाई जाती है रखी जा सकती है। किसी पीर से ताल्लुक हो तो क्या पीर की इजाजत के बगैर जिक्र ज़ाहिरी किया जा सकता है? यानी ये जिक्र ज़ाहिरी जो है वो बतौर इलाज के दिया जाता है, और कोई भी इलाज जिस्मानी ज़ाहिरी दुनिया का होता है वो भी डॉक्टर हकीम के मशवरे के बगैर किया नहीं जाता। जब पीर ही ना हो तो क्या किया जा सकता है? इसलिए जिक्र ज़ाहिरी और ऐसे जो मसनून अज़कार हैं, तीसरा कलमा है, चौथा कलमा है, कलमा तय्यबा है, इस्तिग़फ़ार है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही,
آپ ویسے جہرن نہیں ایسے ہی پڑھیں، جتنا چاہیں پڑھیں، وہ مسنون ہے، اس میں کسی پیر کو اجازت یا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو خاص انداز سے ضربیں لگا کر کے کہ ادھر چہرہ لاؤ سینے کے پاس، قلبہ کے پاس، پھر لے جاؤ مونڈے کے پاس، اور پھر یہ تصور کرو، اور پھر لا کر کے قلبہ کے اوپر اس کو چوٹ لگاؤ، یہ سب جو طریقے ہیں وہ ایک طرح کا علاج ہے، اور علاج جو ہے معالج کی کہے بغیر کیا نہیں جاتا. ایک آدمی کو مال ادھار بیچا، اس نے قیمت 4 سال بعد دی، 2 سال تک تو اس کے پیسے کی آنے کی امید ہی نہیں، زکوٰۃ ادا کی، پھر 2 سال کی نہیں دی، تو اب زکوٰۃ کے پیسے ادا کریں؟ جی ہاں، اب وہ باقی 2 سال کے دینے چاہیے. قبر کے پاس کس طرح ادھر منہ کر کے دعا کریں، اور قبرستان یا کسی بزرگ کی قبر پہ کتنی دور سے سلام کر سکتے ہیں؟ تو قبر کے پاس اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے تو قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، ویسے ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرتے ہیں تو قبلے کی طرف منہ کیے بغیر بھی کی جا سکتی ہے. ہاتھ اٹھا کر کرنے کی صورت میں یہ شبہ رہتا ہے شاید یہ صاحب قبر سے کچھ مانگ رہا ہو، اس لیے منع کیا ہے. اور کتنی دور سے، جیسے زندوں کو جتنی دور سے کیا جاتا ہے، قبر کے پاس جب کسی قبر کی زیارت کے لیے جائیں تو اس کی زندگی میں جتنا قرب ہو، بڑا آدمی تھا تو ذرا دور رہتے تھے تو اس کی قبر سے بھی اتنے ہی دور رہے، اور قریبی تھا قریب رہتے تھے قبر اسی کے مناسب سلام کیا جا سکتا ہے. ایک نکاح بھی ہے اور قرآن بھی ختم ہے، تو میں پہلے نکاح پڑھا دیتا ہوں، پھر قرآن ختم ہوگا اور اس کے بعد دعا کر لیں گے. قرآن ختم والے بیٹھو، آپ کا ہے ختم، نکاح والے آ جاؤ، وکیل اور دلہا. آپ کا نکاح ہے. عثمان مراد شیخ کون ہے؟ آپ ہیں. یہ اسماعیل شہناز بی بی اسماعیل شیخ آپ کی بھتیجی ہے، بانجی ہے. انہوں نے آپ کو اپنا نکاح محمد سفیان کے ساتھ کرنے کا وکیل بنایا ہے، اور مہر کیا مقرر کیا ہے؟ 5000 نقد. محمد اسماعیل سندھی اور فیروز اسماعیل شیخ آپ وقت کے گواہ ہیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتزوجوا النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. जनाब उस्मान मुराद शेख आपने अपनी मुवक्किला शहनाज बीबी बिनते इस्माइल शेख की ज़ात को अपनी वकालत और जनाब मोहम्मद इस्माइल सिंधी और जनाब फिरोज इस्माइल शेख की शहादत और हाजिरीन मजलिस की मौजूदगी में बेवज रुपया 5000 नक़द ज़ौजा और बीवी बनाकर जनाब मोहम्मद सुफियान मोहम्मद इकबाल पंजाबी के अक़द निकाह में दिया। जनाब मोहम्मद सुफियान शहनाज बीबी बिनते इस्माइल शेख की ज़ात को बेवज 5000 रुपया में नक़द ज़ौजा और बीवी बनाकर आपने अपने अक़द निकाह में कबूल किया। बारकल्लाहु फीकुमा व अलैकुमा व जमा बैनकुमा बिखैर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کے گناہوں کی نفرت اور تمام اے اللہ نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر بٹھا دے. رضائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. اے اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما. ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی اے اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق ادا کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین کیا ہے، قرآنی علوم و معارف سے بھی مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ اے اللہ اس سے اس کو مزین فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اہل خاندان، اساتذہ اور اے اللہ اس کے مربیوں کے حق میں پورا فرما. اللہ جنہوں نے بھی اپنی اولادوں کو اے اللہ حفظ کے لیے اے اللہ فارغ کیا ہے، علم دین کے لیے فارغ کیا ہے، اے اللہ ان سے ان کے والدین نے جو توقعات اور امیدیں قائم کی ہیں بحسن وجوہ اے اللہ ان امیدوں کو اور توقعات کو پورا فرما کر ان اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سرور بنا. علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے ان کو مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے اثرات سے ان کی حفاظت فرما اور اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما. اے اللہ ابھی جو نکاح ہوا اس میں بھی بے انتہا خیر و برکت عطا فرما. طرفین میں مودت و رحمت پیدا فرما. اے اللہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق زیادہ سے زیادہ ادا کر کے آپس کی ہر تلفیوں سے ان کی پوری حفاظت فرما. نیکی اور بلائی کے کاموں میں دونوں کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کام سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اس ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے اے اللہ دونوں کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اس نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ان کی روزیوں میں بھی اے اللہ برکت اور وسعت عطا فرما اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے اے اللہ وہ ان کو عطا فرما. نکاح کی نسبت سے جن شرور سے پناہ چاہی گئی اسے ان کی حفاظت فرما. اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ تیرے جن بندوں نے اپنے خصوصی مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہیں ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر و برائت اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔